عزیزان محترم، معزز سامعین کرام، بزرگان ملت، ماتمداران سرکار سید الشہداء، میں نے جس آیہ کریمہ کو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا شکریہ ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور کفر اختیار مت کرو۔ عزیزان گرامی، یہ آیت بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے۔ ہر انسان کی نظر سے اس آیت کا گزر ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ سے آپ اکثر خطبہ و ذاکرین سے سنا کرتے ہیں کہ اللہ نے اس پوری کائنات کو محمد و آل محمد کے صدقے میں خلق کیا۔ ماشاءاللہ سے حدیث قصہ میں پڑھتے ہیں وَلَا أَرْضٌ مَدْحِيَّةٌ وَلَا قَمَرٌ مُنِيرٌ وَلَا شَمْسٌ مُضِيَّةٌ، نہ میں زمین کا فرش بچھاتا، نہ میں آسمان کا شامیانہ لگاتا، نہ میں چاند کو خلق کرتا۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جس کا آپ مطالعہ کرتے ہیں، لیکن اللہ نے اس پوری کائنات کو محمد و آل محمد کے صدقے میں خلق کیا۔ زمین کی پستی سے لے کر آسمان کی بلندی تک، مسکن ماہی سے لے کر اوج ماہ تک، تحت الثری سے لے کر اوج ثریا تک، جو کچھ بھی ہے یہ رسول عربی کا صدقہ ہے۔ کیونکہ اس لیے کہ اورنگ سلیمان اس کی نالین کا خاکہ ہے، اعجاز مسیحائی اس کے در کی کنیز ہے۔ پیغمبر اسلام کے اوصاف کو اگر منتشر کر دیے جائے تو کائنات نظیر سے ہمکنار ہو جاتی ہے۔ پیغمبر اسلام کے اوصاف کو اگر یکجا کر دیے جائے تو حسن و حسین بنتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، اللہ نے اس پوری کائنات کو محمد و آل محمد کے صدقے میں خلق کیا۔ تو دیکھیے عزیزان محترم، میں یہاں سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں کس لیے خلق کیا؟ پہچاننے کے لیے، تاکہ ہم پہچان سکیں کہ یہ زمین کیا ہے، یہ عرش کیا ہے، یہ فرش کیا ہے، چرند کیا ہے، پرند کیا ہے، ہوائیں کیا ہے، چاند کیا ہے، سورج کیا ہے، ستارے کیا ہے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ اللہ نے ہمیں پہچاننے کے لیے خلق کیا۔ کائنات میں کتنا بھی بڑا بادشاہ ہو، اپنے آپ کو ثروت مند سمجھنے والا، اپنے آپ کو بادشاہ سمجھنے والا، اپنے آپ کو اونچی پوسٹ پہ سمجھنے والا، مرا کیسے؟ ایک چھوٹے سے مچھر کے ذریعے۔ عزیزان گرامی دیکھیں، عزیزان گرامی، ایک ہے عادت، ایک ہے معجزہ۔ ایک ہے عادت، ایک ہے معجزہ۔ عادت کسے کہتے ہیں؟ زمین پر چلتے ہیں، یہ ہمارے لیے عادت ہے۔ آسمان کو دیکھتے ہیں، یہ ہمارے لیے عادت ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا کہ جس نے اللہ کے ذکر کو باقی رکھا، اللہ نے اس کے ذکر کو ہمیشہ باقی رکھا۔ تو چرند یہ عادت، پرند عادت۔ معجزہ کیا ہے؟ معجزہ وہ ہے کہ جسے ہر انسان انجام نہیں دے سکتا، بلکہ اللہ کا بھیجا ہوا برگزیدہ بندہ جو معصوم ہے، جو محفوظ عن الخطا ہے۔ تو اے پروردگار، پہچانیں گے کیسے؟ کہا اگر پہچاننا ہے تو ہماری طرف سے بھیجے ہوئے افراد کے معجزے کو دیکھتے چلے جاؤ، کائنات کو پہچانتے چلے جاؤ۔ تو جب میں نے کائنات پہ غور کیا تو سمجھ میں آیا کہ ایک ہے عادت، ایک ہے معجزہ، ایک ہے
जिंदाबाद मुर्दाबाद 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 या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले सर कट के खामोश रहना आदत है, लेकिन नोके नेज़ा पर कुरान की तिलावत करना ये मुजदा और कमाल है। तो अज़ीज़ान गिरामी, जिसने अल्लाह के जिक्र को बाकी रखा, अल्लाह ने उसके जिक्र को हमेशा बाकी रखा। तो पहचानेंगे कैसे? कहा अगर पहचानना है तो हमारी तरफ से भेजे हुए अफराद के मुजदे को देखते चले जाओ, कायनात को पहचानते चले जाओ। हुसैन इब्न अली कायनात की वो अजीम शख्सियत है कि अगर हुसैन ना होते तो इस्लाम मिट जाता। आज पूरी दुनिया में हुसैन का गम मनाया जा रहा है, लेकिन एक सवाल होता है कि आखिर ये हुसैन इब्न अली है कौन? आखिर ये हुसैन इब्न अली है कौन? पैगंबर के नवासे, ज़हरा के लख्त जिगर, अली के लाडले, ज़हरा के लाल ने दरबारे वलीद में एक जुमला कहा था। इस जुमले पर आज दुनिया जिंदा है। रिज़ान गिरामी, वलीद का दरबार है, शब के सन्नाटे में रात में तलब किया गया कि वलीद ने आपको तलब किया है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चले, बनी हाशिम को लिया, अकबर अब्बास को लिया, कासिम को लिया, और मोहम्मद को लिया, चले दरबार के अंदर हुसैन इब्न अली, दरबार के बाहर बनी हाशिम। वलीद का हुक्म है कि बैअत कर लीजिए। ज़हरा के लाल ने जो जुमला कहा है वो मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। ज़हरा के लाल ने कहा, मिन मिसली ला युबायु मिसला, मुझ जैसा उस जैसे की बैत करेगा, मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। देखिए यहाँ पर एक सवाल होता है कि हुसैन ने ये क्यों कहा कि मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता? ये भी तो कह सकते थे कि मैं हुसैन होकर तेरी बैत नहीं करूंगा। तो इमाम ने ये क्यों कहा मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता? तो अज़ीज़ान मोहतरम, इसका फैसला करबला के मैदान में हुआ। हमारे चौथे इमाम से लेकर 11वें इमाम तक हर जालिम और जाबिर बादशाह ने इमाम को जिंदान में कैद किया, लेकिन बैअत का मुतालबा नहीं हुआ। जो हुआ वो करबला के मैदान में हुआ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? मिन मिसली ला युबायु मिसला, मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। मैं कहूंगा मौला, आप ये भी तो कह सकते थे कि मैं हुसैन होकर तेरी बैत नहीं करूंगा। आपने ये क्यों कहा मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता? तो इमाम ने कहा, नादान तुम समझते नहीं, आदम मुझ जैसा है, इब्राहिम मुझ जैसा है, यूनुस मुझ जैसा है, इस्माइल मुझ जैसा है, इसहाक मुझ जैसा है, यूसुफ मुझ जैसा है, हूद मुझ जैसा है, खलील मुझ जैसा है, इब्राहिम मुझ जैसा है, और मोहम्मद मुझ जैसे है, अकबर मुझ जैसे है, कासिम मुझ जैसे है, अकबर मुझ जैसे है, अब्बास मुझ जैसे है, अबू लहब तुझ जैसा, अबू लहब तुझ जैसा, अबू सुफियान तुझ जैसा, मुआविया तुझ जैसा, यजीद तुझ जैसा, फैसल साद तुझ जैसा, शिमर तुझ जैसा, खून तुझ जैसा। गोया हुसैन ने मिन मिसली ला युबायु मिसला, मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। ये कह के साबित कर दिया कि दुनिया वालों याद रखना, आदम से लेकर हुसैन तक एक जैसे, इब्लीस से लेकर यजीद। या अली या अली माशाअल्लाह, मौला सलामत रखे। शायर कहता है, देखिए जो मैंने नारा लगा, मैं इस पे एक शेर सुना देता हूँ। शायर कहता है कि ओना है बुलंदी में तो हाथों को न बांधो, ओना है बुलंदी में तो हाथों को न बांधो, टायर पर उड़ते हैं, टायर भी उड़ते हैं पर खोल के। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अज़ीज़ान गिरामी, जनाबे ज़ैनब ने यजीद के दरबार में एक जुमला कहा था कि यजीद तेरे तख्त नीलाम हो जाएंगे, तेरे तख्त बर्बाद हो जाएंगे। तो ये समझता है कि हमें कैद करके बहुत खुश हो रहा है, इसका अंजाम तो तुझे बाद में पता चलेगा ये कैदी बनने कौन आया था। जनाबे ज़ैनब ने क्या कहा
برباد ہو جائیں گے۔ اس کا فیصلہ بھی کربلا کے میدان میں ہوا۔ ایک طرف یزید کا لشکر، ایک طرف حسین کا لشکر۔ یزید کی طرف لاکھوں افراد موجود، حسین کی طرف فقط 72 تھے۔ لیکن مجھے کوئی جھوٹی سے جھوٹی تاریخ، کوئی جھوٹا سے جھوٹا مورخ یہ بتائے کہ کربلا کے میدان میں جو اکبر کے ہاتھوں مارے گئے، جو اول محمد کے ہاتھوں مارے گئے، جو قاسم کے ہاتھوں مارے گئے، کسی ایک کی قبر کا نشان دکھا دو، کسی ایک کی قبر کا نشان دکھا دو۔ بھائی نشان قبر ملتا نہیں۔ میں کہتا ہوں چلو کربلا میں حور کا روزہ موجود ہے، عباس رضیاللہ کا روزہ موجود ہے، امام حسین علیہ السلام کا روزہ موجود ہے، لیکن یزیدیوں میں کسی ایک کی قبر کا نشان نہیں ملتا۔ بھائی نشان قبر ملنا بھی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کا تعلق تراب سے ہو، تراب کبھی ابو تراب کو پناہ نہیں دے سکتا۔ رضوان گرامی دیکھیے، رضوان گرامی یہ جو ہم مجلس حسین میں شرکت کرتے ہیں نا، یہ دو طاقت کی وجہ سے ملتا ہے۔ ایک ہے مرجعیت، ایک ہے عزاداری۔ یہ دونوں طاقتیں بہت اہم ہیں۔ ہمارے نوجوان بھائی بات کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ مراجع کرام کو گالیاں دینے لگتے ہیں، برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی پہلے آپ بات کو سمجھیے کہ بات کیا ہے، پھر اس کے بعد آپ لعنت برتانا شروع کریں۔ تو دیکھیے عزیزان محترم، میں مراجع کرام کی آپ کو طاقت بتا رہا ہوں کہ کچھ سال پہلے داعش والوں نے ایک اعلان کیا تھا کہ ہم امام حسین کے زائروں کو کربلا کی زیارت کرنے نہیں دیں گے، انہیں بم بلاش اڑا دیں گے، انہیں گولیاں مار دیں گے، انہیں تباہ کر دیں گے، انہیں ختم کر دیں گے۔ لیکن مجھے انصاف سے بتائیے کتنے لوگ کربلا کی زیارت کو گئے؟ 1 کروڑ نہیں، 2 کروڑ نہیں، 3 کروڑ نہیں، 4 کروڑ نہیں، 5 کروڑ نہیں، 6 سے 7 کروڑ لوگ کربلا کی زیارت کو گئے۔ آئی ایس کے چیف نے چیلنج کیا کہ ہم امام حسین کے زائروں کو کربلا کی زیارت کرنے نہیں دیں گے، لیکن ہمارا سلام ہو ہمارے آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی صاحب پر، سید علی سیستانی صاحب پر، کہ انہوں نے ویزا فری کر دیا، انہوں نے ویزا فری کر دیا۔ 6 سے 7 کروڑ لوگ، 6 سے 7 کروڑ لوگ کربلا کی زیارت کو گئے۔ آئی ایس کا چیف پریشان ہے، تو اس بات میں پریشان، جب غلام نے بلایا تو یہ عالم، جب امام بلائے گئے تو عزیزان محترم، جب غلام نے بلایا تو یہ عالم، جب امام بلائیں گے۔ میں نے کہا آئی ایس سن، جب غلام نے بلایا تو اپنے گھروں کو چھوڑ کے گئے، ارے جب امام بلائیں گے تو قبروں سے بھی نہیں کر چلیں گے۔ تو عزیزان گرامی، جب امام بلائیں گے تو قبروں سے بھی نہیں کر چلیں گے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اے رہبر ملت یہ تیری شان بہت ہے، اے رہبر ملت یہ تیری شان بہت ہے، امریکہ تیرے دم سے پریشان بہت ہے۔ آخری مجمع تک عزیزان گرامی، اے رہبر ملت یہ تیری شان بہت ہے، امریکہ تیرے دم سے پریشان بہت ہے۔ امریکہ کو ایران نے یہ سوچ کے چھوڑا، ارے بچہ ہے سدھر جائے گا، شیطان بہت ہے۔ صلوات پڑھے محمد تو عزیزان گرامی، پوری امریکہ نے پوری دنیا میں پابندی لگا دی، ایران سے تیل نہ لو، ایران سے گیس نہ لو، انہیں بھوکے مر جانے دو، انہیں تباہ ہو جانے دو، انہیں ختم ہونے جانے دو۔ لیکن تمہیں پتہ ہی نہیں ہے جو کھانے کے لیے پلے وہ اور ہے، جو تبرک کے لیے پلے وہ اور ہے۔ جو کھانے کے لیے پلے وہ اور ہے، جو تبرک کے لیے پلے وہ اور ہے۔ تو پابندی ہٹنے کے بعد خطبہ جمعہ میں امام یعنی حضرت آیت اللہ العظمیٰ خمینی صاحب نے، خامنہئی صاحب نے پابندی ہٹنے کے بعد خطبہ جمعہ میں عرض کیا کہ وہ دن بیت گئے جو ہم نے شیب ابی طالب میں گزارے تھے۔ اب اگر حملہ ہوا تو ہم تمہیں خیبر یاد دلائیں گے، خندق یاد دلائیں گے۔ اب اگر حملہ ہوا تو ہم تمہیں خیبر یاد دلائیں گے، خندق یاد دلائیں گے۔ دنیا محو حیرت ہے، دنیا کا تصور یہ تھا
صلوات پڑھے محمد والے جو دنیا سے مدد مانگے وہ اور ہے، جو علی سے مدد مانگے وہ اور ہے۔ تو عزیزان گرامی، کچھ لوگ علی کے پاس آئے، کہا کہ یا علی ایک سوال کا جواب بتا دیجئے۔ تو علی نے کہا ٹھیک ہے پوچھو۔ تو انہوں نے کہا کہ یا علی یہ بتائیے کہ ایک کتے اور ایک بکری سے مل کر ایک بچہ پیدا ہو تو اسے کس کا بچہ کہتے؟ علی نے کہا کہ بس یہی بات ہے؟ کہا کہ ہاں اسی کا جواب بتا دیجئے۔ تو علی نے کہا کہ ایک کام کرو، تم اس بچے کو چھوڑ دو، اگر یہ بکری کے ساتھ چلے تو بکری کا بچہ، اگر یہ کتے کے ساتھ بھاگے تو کتے کا بچہ۔ تو انہوں نے کہا مولا یہ تو کر کے دیکھ لیا، کبھی بکری کے ساتھ چلتا ہے، کبھی کتے کے ساتھ بھاگ جاتا ہے۔ تو پھر مولا نے کہا کہ ایسا کام کرو کہ اس کے سامنے گھاس رکھ کر دیکھو، اگر وہ گھاس کھائے تو بکری کا بچہ، گھاس نہ کھائے تو کتے کا بچہ۔ کہا مولا یہ بھی کر کے دیکھ لیا، کبھی تو کھاتا ہے کبھی نہیں کھاتا۔ پھر مولا نے کہا کہ گوشت رکھو، اگر گوشت کھائے تو کتے کا بچہ، گوشت نہ کھائے تو بکری کا بچہ۔ کہا مولا یہ بھی کر کے دیکھ لیا، کبھی کھاتا ہے کبھی نہیں کھاتا۔ پھر مولا نے کہا کہ اس کے سامنے پانی رکھو، اگر وہ منہ ڈال کر پانی پیے تو بکری کا بچہ، اگر زبان کے ذریعے جیب کے ذریعے اپنے اندر پانی لے تو کتے کا بچہ۔ کہا مولا یہ بھی کر کے دیکھ لیا، کبھی پانی پیتا ہے کبھی تو منہ ڈال کے پیتا ہے، کبھی جیب کے ذریعے پیتا ہے۔ تو پھر میرے مولا نے کہا کہ اس کو ذبح کر کے دیکھو، اگر اس کی ایک آنتیں نکلے تو کتے کا بچہ، اگر کئی آنتیں نکلے تو بکری کا بچہ۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے مولا یہ بھی کر کے دیکھ لیا، اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ مولا یہ بھی کر کے دیکھ لیا۔ اگر یہ لوگ قیامت تک میرے مولا سے سوال کرتے تو میرے مولا قیامت تک جواب دیتا رہتا، میرے مولا قیامت تک جواب دیتے رہتے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا کلو آسینہ ہو، کلو شیء آسینہ ہو فی امام مبین، ہم نے ہر شے کا حکم امام مبین میں رکھنا ہے۔ اب جسے بھی معرفت لینی ہے وہ امام مبین۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ عزیزان محترم، مجھے علامہ عرفان حیدر عابدی صاحب کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جاگنے میں کاپی کرنا، نقل کرنا آسان ہے، لیکن سونے میں نقل کرنا مشکل ہے۔ علی بستر رسول پر لیٹے، جیسے نبی سوتے تھے ویسے علی سو رہے ہیں۔ 40 قبیلوں کے سردار باہر کھڑے ہیں، تیغ چمک رہی ہے، خنجر دھمک رہے ہیں، نہ خوف نہ ڈر نہ وسوسہ نہ تراہم۔ علی بستر رسول پر لیٹے، جیسے نبی سوتے تھے ویسے علی سو رہے ہیں۔ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ نبی سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں۔ پتہ یوں نہیں چلا کہ درمیان میں کچھ پردے آئے تھے، رات تھی تو رات کا پردہ تھا، گھر میں تھے تو دیوار کا پردہ تھا۔ علی چادر اوڑھ کر لیٹ گئے تو چادر کا پردہ تھا، رات گئی تو رات کا پردہ گیا، گھر سے باہر آئے تو دیوار کا پردہ گیا، گھر سے باہر آئے تو دیوار کا پردہ گیا، قریب آئے تو چادر کا پردہ گیا۔ جب یہ تینوں پردے درمیان سے ہٹ گئے تب سمجھ میں آیا کہ علی اتنے اطمینان کے ساتھ، اتنے چین کے ساتھ نبی کے بستر پر سو رہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا نبی سو رہے یا علی سو رہے ہیں۔ تو کسی نے کہا میرا کون؟ کہا حروف تہجی، الف سے لے کر یا تک۔ میں نے کہا تم تو حروف ہو، تم تو سوتے و صدا ہو، تمہارے اندر پاور آف اسپیکنگ ہے ہی نہیں، تم بولنے کیسے لگے؟ آواز آئے گی جب علی کا مسئلہ ہوتا ہے تو خون بھی بولتا ہے۔ آخری مجمع تک جب علی کا مسئلہ ہوتا ہے تو خون بھی بولتا ہے۔ میں نے کہا کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ کہا ساری کائنات علی کی مدح کر رہی ہے، چاہت علی کا مدیح
हमारा परवरदिगार सुभान। तो अजीज़ान मोहतरम, एक और वाक़या आपके अज़हान आलिया तक पहुँचा दूँ, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह आपकी इबादत तमाम। एक शख्स मौला अली के पास आया और कहा कि या अली, आज ये बताइए कि मैं खाऊंगा क्या। तो अली ने कहा कि आज तू दूध चावल खाएगा। उसने कहा मौला, आज मैं यही नहीं खाऊंगा। तो इमाम ने कहा कि जब मैंने जो कह दिया अल्लाह ने तेरी तकदीर में लिख दिया। अब बेचारा घर गया, बीवी से पूछा क्या बना है। तो बीवी ने कहा कि दूध चावल बने हैं। अब वो बेचारा भूख से तड़प रहा है। तो बीवी से कहा कि जाओ मोहल्ले में जाके देखो कि खाने को यानी खाने के लिए क्या बना है। तो बेचारी मोहल्ले में गई, मोहल्ले में पूछती रही क्या बना है क्या बना है। वो जब बीवी घर पे आई तो इसने पूछा क्या बना है। तो बीवी ने कहा जहां मैं जा रही हूं वहां दूध ही चावल बने हैं। वो बेचारा परेशान। अब वो मदीने से बाहर निकला, एक काफिला आ रहा था। काफिले वालों से रोक के पूछा कि ये बताओ कि खाने के लिए कुछ है। तो उन्होंने कहा है खाने के लिए। आगे क्या है। तो उन लोगों ने कहा कि दूध चावल है। तो उसने कहा मैं ये नहीं खाऊंगा। वो बेचारा पलटने लगा। तो काफिले वालों ने कहा कि अगर तू वापस चला गया तो हमारी तौहीन होगी। तो उन लोगों ने उसे मार मार के खिलाया। जब ये मदीने पहुंचा तो सामने से मौलाए कायनात आ रहे थे। मौलाए कायनात ने पूछा क्या खाया है। तो उसने कहा मैंने दूध चावल नहीं खाया है। तो इमाम ने कहा ओ झूठे, तूने दूध चावल भी खाया है, मार भी खाई है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अज़ीज़ान गिरामी, जितने अली के फज़ाइल है उतने ही उससे ज्यादा भी अली के मसाइब भी हैं। अज़ादारों, दुनिया ने अली के साथ बड़ा जुल्म किया, बड़ी नाइंसाफी की। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अली के साथ कैसे कैसे जुल्म हुए। किसी ने छठे माह में सवाल किया मौला, दुनिया का सबसे मजलूम इंसान कौन है। हम ये समझते थे कि आप इमाम हुसैन का नाम लेंगे, मजलूम करबला का नाम लेंगे, लेकिन मौला ने इमाम हुसैन का नाम नहीं लिया। कहा भाई तू जानना चाहता है कि दुनिया का सबसे मजलूम इंसान है, तो दुनिया का सबसे मजलूम इंसान मेरा जद अली मुर्तजा है। मौला वो कैसे, मौला हुसैन के साथ तो बहुत बड़े जुल्म हुए, मौला अली कैसे मजलूम। कहा भाई बस इतना समझ ले कि खुदा न करे कि किसी मर्द के सामने उसकी शरीक हयात का पहलू तोड़ दे। आज़ादारों, एक दिन अली बैत शरफ में तशरीफ लाए, सहने खाना में फातिमा तशरीफ फरमा है, आंखों से आंसू जारी है। अली करीब आए, फातिमा मेरी जिंदगी में इतना गिरिया क्यों। या अली मैं अपने ऊपर होने वाले मजालिम पे नहीं रो रही हूँ, या अली मैं अपनी मुसीबतों पे नहीं रो रही हूँ। तो फातिमा फिर किस चीज पर रो रही हो। या अली मैंने सुना है कि मदीने के लोग आपको सलाम नहीं करते। जज़ाकुमुल्लाह या अली मैं अपनी मुसीबतों पे नहीं रो रही हूँ। तो फातिमा फिर किस चीज पे रो रही हो। या अली
داخل ہوئی